اچھا جی، ہم جو ہے وہ ابھی ورڈپریس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب ہم نے اس کا نام رکھا تھا اس ویب سائٹ کا یعنی ورڈپریس کا، تو یہ دیکھیے گا یہ وہ والا نام ہے جو ہم نے اس کا رکھا تھا، اور یہ وہی نام ہے جو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ٹیب کے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ نام ہے ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹریلر۔ ایک ہم نے اوپر مین نام رکھا تھا ٹریلر، اور اس کے ساتھ ہم نے لکھا تھا ڈیموس۔ ڈیش بورڈ میں گئے ہیں، ڈیش بورڈ کی سیٹنگ میں گئے ہیں، یہاں پہ سیٹنگ میں یہ وہ نام ہے جو ہم سب سے پہلے جب ہم نے ورڈپریس انسٹال کیا تھا تو تب بھی یہ نام وہاں پہ چینج کر لیا تھا، ہم نے پہلے سے نام رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو ویب سائٹ فار اسٹوڈینٹس کوئی بھی نام اس کا رکھیں گے تو یہ وہ نام ہوگا جو یہاں پہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں اس کو سیو کرتا ہوں، اور یہ دیکھیے گا ویب سائٹ ریفریش کی ہم نے یہاں سے، اور یہ دیکھیے گا ٹریلر سائٹ، اور یہاں پہ ٹریلر سائٹ اور آگے لکھا ہوا ہے ویب سائٹ فار اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے۔ یہ لائیو ویب سائٹ اس وقت چل رہی ہے، یہ والی، یعنی کہ جو آپ نے لنک اوپن کر کے دیکھا تھا یہ والا trailer.hpk.com، یہ ویب سائٹ آپ کو ابھی بھی جو بھی کام ہم اس پہ کریں گے تو یہ لائیو ہی ہوگا، ایٹ دا اسپاٹ آپ اس کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈیش بورڈ۔ ڈیش بورڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ڈیش بورڈ میں جو بائی ڈیفالٹ آپشنز ہیں کچھ، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پوسٹ کا آپشن ہے، پوسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ پوسٹ کیا ہوتی ہیں؟ پوسٹ بیسیکلی کوئی بلاگ، کوئی آرٹیکل وغیرہ ہم اس میں پبلش کرنا چاہیں گے تو یہ اس کی فارم میں یہ جو بھی نظر آئے گا، یعنی آرٹیکلز جو بھی ہم اس میں پبلش کریں گے تو یہ بلاگ کی شکل میں نظر آئے گا، تو یہ پوسٹ کے اندر ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کو گو تھرو کریں گے ڈیش بورڈ کو، تو آگے انشاءاللہ جب ہم ویب سائٹس بنائیں گے بلاگ والی تو اس میں تو پورے کا پورا ویب سائٹ ہی بنائیں گے نا، آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، لیکن فی الحال ہم نے ڈیش بورڈ کو اوور آل وزٹ کرنا ہے، ہم نے صرف ویب سائٹ ڈیش بورڈ کا ٹور کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو آگے کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں، آل پوسٹ کا، ایڈ نیو پوسٹ کا، کیٹیگریز کا اور ٹیگز کا، ٹھیک ہے۔ آل پوسٹ میں ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا یہ ہیلو ورلڈ کے نام سے ایک پوسٹ ہے۔ یہ پوسٹ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی ویب سائٹ پر کوئی آرٹیکل پڑھا ہوا ہے، یہ وہ آرٹیکل ہے جو ہم یہاں پہ ایڈ نیو میں جا کے کوئی بھی آرٹیکل اپنا پبلش کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ویو کرنا ہے، فرض کر لیتے ہیں اس کو ویو کرنا ہے فرنٹ اینڈ پہ۔ اب فرنٹ اینڈ پہ کوئی آپشن مجھے نہیں نظر آ رہا جس پہ میں اس کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا تھا۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ ہیلو ورلڈ کے نام سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ڈیٹ کو یہ پبلش ہوا تھا بائی ایڈمن، یعنی ایڈمن جو بھی تھا۔ اب یہ ایڈمن ایک یوزر ہے، ٹھیک ہے، جس یوزر نے بھی اس کو پبلش کیا تھا اس کا نام یہاں پہ ہے ایڈمن، اور یہ وہی ایڈمن ہے جو کہ ہم نے اپنا یوزر نیم جب بناتے ہوئے رکھا تھا۔ یہ خیر چینج ہو سکتا ہے، اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ کار۔ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو میں اس پیج پر چلا جاؤں گا جس پیج پر یہ آرٹیکل پڑا ہوا ہے۔ اب یہ آرٹیکل سے مراد کیا ہے آپ کا؟ آرٹیکل سے مراد یہ ہے کوئی بھی آرٹیکل، کوئی سٹوری، کوئی رائٹنگ، کوئی اپنی آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ یہ دیکھیے گا یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کی تحریر ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ اس کا پوری کی پوری سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ اس کے دو آپشنز ہیں، ایک ہم یہاں پہ ایڈٹ کریں، اور دوسرا جب ہمارے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوا ہے، اور یہ پیج کا لنک آپ ذرا چیک کیجئے گا، یہ والا لنک ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو 2024-5-7 ہیلو ورلڈ کے نام سے یہ لنک نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس لنک کی سیٹنگ بائی ڈیفالٹ کیسی ہونی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد یہ ہے کہ ایڈٹ پوسٹ کریں گے تو تب بھی ہم سیم جگہ پہ جائیں گے، اور یہاں سے ایڈٹ کریں گے تو تب بھی ہم سیم جگہ پہ جائیں گے، کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے گا یہ ایڈٹ ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں یہ ہیلو ورلڈ، یہ وہی ہیلو ورلڈ، یہ ٹائٹل ہے اس آرٹیکل کا، اس سٹوری کا۔ جیسے آپ پیاسا کوا ایک کہانی کا نام ہے، یہ کہانی کا نام ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہاں پہ ایک سٹوری آ سکتی ہے، یہ ٹائٹل ہے، اور وہ جو کہانی نیچے چل رہی ہوتی ہے یہ وہ تحریر ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ وہ والی تحریر ہے. اب ہم یہاں سے بھی اس کو ایڈٹ پوسٹ کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا سیم اسی جگہ پر ہی ہم پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں صرف اس کو واپس میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو فرنٹ اینڈ پہ دکھانا چاہوں کہ یہ چینج کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں یہ لکھتا ہوں, چلے ٹھیک ہے جی, یہ تھرسٹی کرو ہم نے یہ سٹوری, اس کا نام یہاں پہ تھرسٹی کرو رکھ دیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اس آرٹیکل کو یعنی اس پوسٹ کو ہم نے پبلش کیا, اور جب ہم فرنٹ پیج پہ دیکھیں گے ریفریش کرنے کے لیے, ریفریش کریں اس پیج کو, تو آپ کو یہ دیکھیں ٹائٹل اس کا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے تھرسٹی کرو کی پوری سٹوری ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تھرسٹی کرو, کوئی بھی مطلب آرٹیکل ہے, تھرسٹی کرو سٹوری ہے, انگلش میں سٹوری ہے. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پہ یہ سٹوری ہے, میں یہاں سے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر کاپی یہ ہو جائے تو چلے. مثال کے طور پہ یہ سٹوری ہے, یہ اس کی سٹوری ہے, یہ اس کو تو آپ نے ظاہر پتہ خود لکھنا ہوتا ہے نا, میں صرف جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کاپی کر رہا ہوں. یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں تو یہ اس کو یہاں پہ میں نے مینشن کر لیا. آگے اپنی مرضی سے کچھ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یو کین رائٹ, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ہیئر. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو مینشن بھی کر دیا. اس کو آپ ٹائٹل کے طور پہ بنانا چاہیں, یہ پھر اگلی چیزیں ہیں, یہ آگے مزید ڈیٹیل ہے, ہم صرف آج ڈیش بورڈ کو وزٹ کریں گے. اس کا کمبینیشن کیسے بنتا ہے, اس کو ہیڈنگ کیسے بناتے ہیں, سب ہیڈنگز کیسے بناتے ہیں, پیراگراف میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایم ایس ورڈ ہے, وہ اس طرح کا ایڈیٹر ہے, ایم ایس ورڈ کی طرح کا ایڈیٹر ہے. یہاں پہ آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اپڈیٹ کرنے کے بعد اس پیج کو ہم ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سٹوری آ گئی ہے, یہ ہم نے لکھ دی ہے, یہ سٹوری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا مثال کے طور پہ میں ٹیک بلاگ, یہ دیکھیے گا ٹیک بلاگ کے نام سے میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں, کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہوں, بلاگ والی ویب سائٹ کو. ٹھیک ہے, یہ ٹیک کرنچ کے نام سے ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے, یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آرٹیکلز لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے تو میں اس لیے صرف آپ کو جسٹ وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں, دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے گا یہ بلاگز لکھے ہوئے ہیں, یہ ٹیک کرنچ والوں نے یہ مختلف قسم کے آرٹیکلز ہیں, بلاگز ہیں جو انہوں نے مختلف ٹاپکس پر لکھے ہوئے ہیں. جیسے یہ ان کی اے آئی کیٹیگری ہے, بایوٹیک اینڈ ہیلتھ ہے, اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اسی طرح ویل کے اوپر, ویل جو سمندری ویل ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے. کوئی ایپ کی کیٹیگری ہے تو ایپ کی کیٹیگری میں دیکھیے گا ان کا آرٹیکل موجود ہے. ٹھیک ہے, اے آئی کیٹیگری ہے, ہارڈ ویئر کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کیٹیگری ہے, ہارڈ ویئر ہے. تو اس سے ریلیٹڈ یعنی جس ٹاپک پر بھی بیسیکلی ٹیک کرنچ یہ ان کی ویب سائٹ ہے, یہ ان کی کمپنی ہے, وہ آرٹیکل لکھتی ہے, اور آرٹیکل مختلف کیٹیگریز پر لکھتی ہے. لیکن وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں, جیسے ہارڈ ویئر بھی ٹیکنالوجی میں آتا ہے, سیکیورٹی بھی ٹیکنالوجی میں آتی ہے, اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ایپس ہے, بایوٹیک ہے, یہ سب ٹیکنالوجی میں چونکہ آتا ہے تو انہوں نے یہ پبلش کی ہوئی ہیں. اب یہ فرنٹ پیج ہے, یہ نظر آ رہا ہے جس پہ مختلف قسم کی کیٹیگریز کے ساتھ پوسٹ موجود ہے, یا سمجھ لیں کہ بلاگ موجود ہیں. ہم ان میں سے کسی پہ کلک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ بایوٹیک میں جاتا ہوں, یا میں ویل والی جو آرٹیکل ہے اس پہ جاتا ہوں, اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا, اچھا جی, یہ دیکھیے گا یہ آرٹیکل ہے, ان کی یہ کیٹیگری ہے, یہ ٹائٹل ہے جو سٹوری کا ہم نے ٹائٹل دیا, یہ وہ نام ہے جس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, برین ہیٹر کے نام سے جس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. امیج اس میں آ گیا ہے, اس کے اندر یہ دیکھیے گا کہ یہ سٹوری پوری کی پوری آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں ان کے پورا اس کے اندر آرٹیکل انہوں نے لکھ دیا اس ویل مچھلی کے بارے میں, جو بھی ٹیکنالوجی یہ استعمال کرتی ہے نا ویل مچھلی, یہ اس کے مطابق ایک وہ ہے, ایک آرٹیکل ہے. اب آپ ذرا غور کیجیے گا, یہاں پہ یہ دیکھیے گا
techcrunch.com 2024-5-7 اور اس کے بعد / کے بعد پورے کے پورے آرٹیکل کا کیا آ رہا ہے؟ نام. یہ نام آ رہا ہے. یہ جو اس کا ٹاپک تھا سمجھ لیں، یا جو بھی ان کا وہ تھا مین ٹاپک تھا، یہ اس کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھیے گا. اور ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کیا ہو رہا تھا، یہی سین تھا نا. یہ دیکھیں جو لنک تھا وہ سیم ایسا ہی تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیے گا کہ تھرسٹی کرو ہم نے چینج کر دیا، لیکن یہاں پہ یہ ہیلو ورلڈ موجود ہے. تو یہ کیسے چینج کریں گے؟ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ پوسٹ میں جائیں گے، یہاں پہ پوسٹ میں، اور پوسٹ میں جا کے یہ دیکھیں یہ اس کا یو آر ایل ہے، یہ والا یو آر ایل. ٹھیک ہے، یو آر ایل. یہ یو آر ایل پہ کلک کیا تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو ہیلو ورلڈ ہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تھرسٹی کرو کے نام، چونکہ ہمارا آرٹیکل بھی وہی ہے اور اس کا لنک بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ کر دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو تھرسٹی کرو پٹ کر کے اس کو انٹر کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا یہ تھرسٹی کرو. اب یہ دیکھیے گا یو آر ایل چینج ہو گیا، تھرسٹی ڈیش کرو. یو آر ایل جو ہوتا ہے یعنی یہ جو لنک ہوتا ہے اس میں کبھی بھی سپیس نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا ہیلو ورلڈ لکھا تھا اور ہیلو ورلڈ کے اندر بھی ڈیش اس نے خود بخود ڈال دیا. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو ریفریش کریں گے، سوری اس کو اپڈیٹ کر لیا ہم نے، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں پہلے اور فرنٹ پیج کو ہم ریفریش کرتے ہیں. جب ہم نے فرنٹ پیج کو ریفریش کیا تو دیکھیں لنک کے اندر بھی یہ چینج ہو گیا اور یہاں پہ تو تھا ہی آلریڈی جو ٹائٹل موجود تھا. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار یہاں اس کا ڈیزائن کچھ اور طرح کا ہے جو نظر آ رہا ہے آرٹیکل، اور یہاں پہ کچھ اور طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے ویب سائٹ. جو فرنٹ یعنی اس کے اندر دائیں بائیں کچھ سائڈ بارز موجود ہیں، جبکہ یہاں ہم جب اس آرٹیکل میں جاتے ہیں تو یہاں دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس ویب سائٹ کا ڈیزائن اور ہے، ہماری ویب سائٹ کا ڈیزائن اور ہے. ہم بھی ویسا ڈیزائن بنا سکتے ہیں، ہم بھی فالو کر سکتے ہیں کسی ڈیزائن کو، یا یہ ہماری اپنی کریٹیوٹی ہے کہ ہم نے کس طرح کا ڈیزائن رکھنا ہے ویب سائٹ کا جو کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جو چیز ہے عموماً اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے. کہ میں مثال دیتا ہوں کہ جی ہم کسی اور بلاگ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، کسی اور کی مثال لیتے ہیں. ہم یہ زیپیئر پہ جاتے ہیں. زیپیئر جو ہے ان کا بھی ایک بلاگ ہے، یہ دیکھیے گا یہ بلاگ ہے، اور یہ بلاگ کیا بلاگ کے آگے اس آرٹیکل میں یا اس لنک کے اندر یہ نہیں دیا ہوا 2024، کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وغیرہ سن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایئر بھی نہیں دیا ہوا، انہوں نے دیا ہوا ہے. تو ہم یہ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم یہ چینج کر لیتے ہیں. ہم جائیں گے اپنے ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں، جائیں گے سیٹنگ میں، اور سیٹنگ سے ہم جائیں گے پرما لنکس کے اندر. ٹھیک ہے، سیٹنگ سے آگے پرما لنکس میں جائیں گے تو پرما لنکس میں یہ ہمارے پاس اوپر لنک جو دیا گیا ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے مختلف آپشنز موجود ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ دیا گیا ہے ڈے اینڈ نیم، یعنی ہم یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کا لنک دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ اس پہ کلک کیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ منتھ اینڈ نیم دکھانا چاہتے ہیں صرف، تو تب آپ اس کو یہ کر لیجئے. لیکن ہمارے لیے جو ریکمینڈڈ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں، کہ ہم اس پوسٹ نیم پہ جاتے ہیں. یعنی جو بھی پوسٹ کا نیم ہوگا سمپل ہم وہاں پہ جائیں گے. کوئی یہ 2020 24 22 5 تاریخ 7 تاریخ یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ صرف یہ پوسٹ کا نیم نظر آئے گا trailer.hpk.com اور سیمپل پوسٹ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، لیکن جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ trailer.hpk.com. اس پوسٹ کا لنک کیا ہونا چاہیے؟ سلیش کے بعد سمپل تھرسٹی کرو، یہ ڈیٹ وغیرہ سب یہاں سے ختم ہو جائے گی. تو ہم نے یہ آپشن سلیکٹ کیا پوسٹ نیم اور اس کو سیو کر لیا. یہ ڈیش بورڈ وزٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ڈیش بورڈ کیسے کام کرتا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرا جو طریقہ کار ہے کلاس پڑھانے کا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز پہ شروع کیا تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز آ گئی ہے ساتھ تو اسے بھی اسی وقت کلیئر کر دیں تو آپ کے لیے
میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی سمجھنا آگے جا کے آسان ہوگا، تو یہ چیزیں مجھے دوبارہ بتانی نہیں پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم ہمارا زیادہ لگ رہا ہے، نو ایشو، لیکن آپ سیکھ جائیں یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، ہم ابھی کیا کریں گے، ہم نے اس کو پوسٹ نیم کو سلیکٹ کیا اور سیو کر لیا۔ اب ہم اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں۔ پیج کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیں پیج ناٹ فاؤنڈ، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ 2024-5-7 کے ساتھ جب آپ یہ لنک پہ یعنی کہ آئیں گے تو یہ لنک پہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو لنک یہ والا موجود ہی نہیں ہے، لنک میں تو یہ چیز تو ہے ہی نہیں۔ اس کو میں یہ دیکھیے یہاں سے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک سلیش بھی ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں اب اس ڈیٹ وغیرہ کو ختم کر کے اس کو چیک کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں یار میرا آرٹیکل آ گیا کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ وہی آرٹیکل ہے جو مجھے اب نظر آ رہا ہے سیم، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایک اور بھی طریقہ کار ہے، میں دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ پہ مین پیج پہ جاتا ہوں جہاں پہ مجھے یہ بلاگ والا سیکشن نظر آ رہا تھا، آرٹیکلز والا سیکشن، یہاں پہ میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیٹ یہاں پہ لنک میں نہیں آ رہی، ڈیٹ یہاں پہ لنک میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے یہ بائی ڈیفالٹ یہ وہ والا پیٹرن ہے، یہ والا، یہ دیکھیں اس میں ڈیٹ نہیں ہے نا، اس کے اندر، اس میں آرٹیکل کا ٹائٹل ہے، اس کے اندر ڈیٹ موجود ہے۔ تو آپ مختلف اگر آپ ویب سائٹس دیکھیں گے، نیوز والی ویب سائٹ فرض کر لیتے ہیں، جیو نیوز پہ ہم چلے جاتے ہیں، جیو نیوز انگلش پہ چلے جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیے گا یہ بھی بلاگ ہی ہے، یہ بھی بلاگ کی طرح یہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، جو جیسا کہ جیسے ہماری یہ والی ویب سائٹ کی میں اگزامپل دے رہا ہوں پوسٹ پہ، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی ٹاپک پر جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارا یہ ٹاپک ہے اب یہ ساری نیوز ہے اور نیوز ہم دکھا سکتے ہیں، نیوز کو کیسے پبلش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کر لیتے ہیں جی میٹرک ایگزام ہے، یہ لیک ہو گیا جی سوشل میڈیا پر، یہ وائرل ہو رہی ہے چیز، تو یہ انہوں نے خبر دی ہے، اس پر ہم کلک کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیے گا کہ یہ ان کا اپنا ایک اور پیٹرن ہے، یہ ایک اور طریقہ کار ہے جس پر اس طرح آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اس طرح ان کا URL ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے آپ دیکھیں میٹرک ایگزام گریڈ 9 پیپر لیکڈ آن سوشل میڈیا، یہ تو ہوگا ٹائٹل، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے لنک میں کیا دیا گیا ہے، میٹرک بورڈ ایگزام گریڈ 9 پیپر لیکس آن سوشل میڈیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنک اور ٹائٹل یہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے اس لیے دیے ہوتے ہیں، یہ SEO سے ریلیٹڈ چیز ہے، یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول پہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے ٹائٹل والا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم ARY کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، ARY نیوز، ٹھیک ہے؟ ARY نیوز کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ہم اور ان کا بھی طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد اوورال یہ ہے کہ لنک اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں، جس طرح بھی آپ لنک دینا چاہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ کیٹاگریز ہیں جس طرح کے اس ویب سائٹ میں کیٹاگریز تھی، دیکھیں نا، یہ چونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے تو انہوں نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کیٹاگریز دی ہوئی ہیں۔ اس کے مین پیج پہ جائیں تو یہ دیکھیں AI بایوٹیک، ٹھیک ہے، ایپس وغیرہ، لیکن جب آپ جائیں گے نیوز والی ویب سائٹ پہ تو انہوں نے آرٹیکل یا بلاگ یا نیوز یہ ایک ہی چیز ہے، بیک اینڈ پہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ فرنٹ اینڈ پہ الگ الگ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی والی ویب سائٹ ہے، یہ خبروں والی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کا آپ کو فرنٹ اینڈ پہ فرق نظر آ رہا ہے، لیکن ایز اے ڈیولپر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی بیک اینڈ پہ یہ سیم ہی چیز ہے، بیک اینڈ پہ ایک ہی طرح سے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، یعنی اس کو ہم بلاگ ہی کہیں گے، اس کو پوسٹ ہی کہیں گے، یہ والی پوسٹ ہے بھائی، یہی والی پوسٹ ہے اور اسی جگہ پہ یہ سب پبلش ہو رہا ہے، لیکن ڈیزائن چونکہ الگ الگ ہے، وہ ڈیزائن کیوں الگ الگ ہوتا ہے وہ ہم تھیمز میں جب جائیں گے تو اس میں دیکھیں گے، لیکن ایگزامپل اور دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بزنس کی کیٹیگری میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے گا یہ کیٹیگری سلیش بزنس، اس کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم نے یہاں پہ کوئی کیٹیگری کا نام رکھا ہوا ہے ان کیٹاگرائزڈ،
ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے ایڈٹ میں جائیں گے اور ایڈٹ میں جا کر سمپل یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گا کیٹیگری کا. یہ دیکھیں آپ نے ان کیٹاگرائز اس کو رکھا ہوا ہے. یہاں سے بھی آپ ایڈ نیو کیٹیگری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ ایڈ نیو کیٹیگری کر لیں. مثال کے طور پہ یہ تھرسٹی کرو جو ہے وہ ہماری ایک سٹوری ہے. ہم نے اس کو سٹوری کے طور پہ سٹوری کی کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے اور اس کیٹیگری میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو انٹر ہم نے سٹوری لکھا اور انٹر کر دیا. اب یہ دونوں ٹک ہوئے ہیں. ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ ٹک بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس کیٹیگری میں یہ سٹوری ہماری نظر آئے گی. میں اس کو سٹوری والی پہ چیک کرتا ہوں، ٹک کرتا ہوں اور اس کو پبلش کر دیتا ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ ایڈمن نے اس کو پبلش کیا تھا اس ڈیٹ کو اور یہ ان کیٹاگرائز ہے، یعنی اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. ہم نے جب اس کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ اس کی سٹوری کے نام سے کیٹیگری آ گئی ہے. اب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ والا URL، یہ والا جو لنک ہے trailer.hpk.com/category/story سیم ہے جیسا کہ یہ والا ہے arvnews.tv category/business. یہ انہوں نے بزنس سے ریلیٹڈ ان کے یہاں پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں پورے پیج پر اور ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کیٹیگری یعنی سٹوری جو کیٹیگری ہے اس کے ریلیٹڈ آرٹیکلز آ رہے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا پوسٹ والا سیکشن کہ کس طرح پوسٹ وغیرہ کام کرتی ہیں، کس طرح یہ بزنس کیٹیگری ہے. ایک تو یہ کہ ہم یہ ایک طریقہ کار ہے یہاں سے کیٹیگریز ایڈ کر لیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ پوسٹ میں گئے، آل پوسٹ میں گئے. یہ ایڈ نیو والی تو پوسٹ نئی پوسٹ ہوگی نا، جو کہ ہم نئی پوسٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا آپ یہاں سے ایڈ نیو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کریں گے تو سیم اسی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے نئی پوسٹ پہ کلک کیا، تھرسٹی گرو کی جگہ پہ ہم کوئی اور سٹوری یا کوئی اور آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں. فرض کر لیں ہم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، ہیلتھ از امپورٹنٹ. مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا اس آرٹیکل کا، اس بلاگ کا ہم یہ ٹائٹل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلتھ از امپورٹنٹ. اور ہم نیچے جو ہے وہ کوئی بھی مثال کے طور پہ ہم یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، یہ والا ٹاپک ہے تو ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں جسٹ فار آپ کو سمجھانے کی غرض سے. اس کو میں کاپی کرتا ہوں، جتنا بھی آپ یہ آرٹیکل جو بھی ہے وہ اس کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ لا کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ ایک اور نیا یعنی نئی پوسٹ ہم نے ایڈ کی ہے تھرسٹی کرو کے علاوہ. یہ ایک اور پوسٹ ہے، اس کی کیٹیگری ہم رکھنا چاہ رہے تھے تو پوسٹ میں جائیں گے، یہاں سے بھی کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی. ٹھیک ہے، ان کیٹاگرائزڈ یا سٹوری کے نام سے یہاں سے ایڈ نیو کیٹیگری کر لیں آپ. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیش بورڈ میں جائیں اور ڈیش بورڈ میں یہاں یہ دیکھیے گا کیٹیگریز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز میں آپ جائیں گے اور کیٹیگریز میں یہ دیکھیے گا ایک سٹوری کے نام سے کیٹیگری ہے اور ایک ان کیٹاگرائزڈ ہے. یہ جب ورڈپریس ہم انسٹال کرتے ہیں تو ورڈپریس انسٹال کرنے کے دوران یہ بائی ڈیفالٹ یہ کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کو جو ہم نے بنائی ہے اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بائی ڈیفالٹ کیٹیگری ورڈپریس نے خود بنا کے دی ہے اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا نام چینج کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس کا نام جنرل رکھ دیتا ہوں کہ یہ جنرل کیٹیگری ہے. جب کسی بھی ٹاپک میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کی جنرل کیٹیگری یعنی اس کا نام بھی رکھ دیا اور اس کا سلگ کیا ہوتا ہے، یہ وہی URL ہے جو اس کیٹیگری کا نظر آتا ہے جیسے کہ یہ آ رہا ہے. تو ہمارا یعنی ہم پوسٹ پہ تھے اور نئی پوسٹ ہم بنا رہے تھے اور اس کو ہم نے کیٹاگرائز اس کو کرنا تھا، یعنی اس کی کیٹیگری کوئی بنانی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا، جنرل کیٹیگری بنا کے اس کو اپڈیٹ کر لیا اور اس پر اب یہ جو ان کیٹیگرائز نظر آ رہی ہے اس کو جب ریفریش کریں گے تو یہ ان کیٹیگرائزڈ والی جنرل کے نام سے آ جائے گی. لیکن چونکہ ہم نے ابھی اس کو اپڈیٹ نہیں کیا تو اس لیے میں اس کو ریفریش نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ آرٹیکل ختم ہو جائے گا یہ اگین. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی اس کی کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں نیوز کے نام سے
کوئی کیٹیگری ہم اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اسٹوری یا ہیلتھ، کسی بھی ٹاپک پر، جس ٹاپک پر ہم نے آرٹیکل لکھا ہے یا جیسے آپ جس کیٹیگری میں لکھنا چاہ رہے ہیں یا جتنی بھی کیٹیگریز اپنی ویب سائٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، 3 4 5 7 جتنی کیٹیگریز، جس طرح یہ ٹیک کرنچ والوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ دیکھیں نا، ایونٹس، ایپس، اے آئی، سیکیورٹی، وینچر، اسٹارٹ اپس، یہ سب کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کیٹیگریز سے ریلیٹڈ وہ آرٹیکل لکھتے ہیں. تو جو آپ اپنی ویب سائٹ میں جس کیٹیگری سے ریلیٹڈ یا کلائنٹ کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس نے جس کیٹیگری میں آرٹیکل پبلش کرنا ہے، وہ کیٹیگریز ہم یہاں سے کریٹ کرتے ہیں. تو سمپل ہیلتھ ہو گیا، اور ایڈ نیو کیٹیگری، یہ والی ایڈ ہم نے کیٹیگری، تو یہ بھی دیکھیے گا ہیلتھ کے نام سے. یہ سلگ بھی اس کا آ گیا. سلگ سے مراد ہے URL، سلگ سے مراد ہے یہ والا، یہ جو کیٹیگری کے آگے بزنس لکھا ہوا ہے نا، یہ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں سلگ. ٹھیک ہے، اور یہ وہی ہے جو کیٹیگری اور آگے یہ سلگ. اچھا، جیسے ہم آرٹیکل کا ٹائٹل اور URL چینج کر سکتے ہیں، اسی طرح کیٹیگری کا سلگ اور یہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اب میں اس کو پبلش کرتا ہوں، اس آرٹیکل کو. کیٹیگری میں نے سلیکٹ نہیں کی تھی، لیکن اس نے بائی ڈیفالٹ ان کیٹیگریز کو سلیکٹ کر لیا. میں اسی پیج کو ریفریش کرتا ہوں، تو آپ کو وہ جو کیٹیگریز ہم نے یہاں پہ ایڈ کی تھی، یہ اب آپ کو یہاں پہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ہیلتھ ہم نے یہاں سے تو ایڈ نہیں کی تھی، ہم نے تو ادھر سے ایڈ کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ویب سائٹ جو ہے وہ آپس میں اس طرح انٹر لنکڈ ہو رہے ہیں، پیجز آپس میں کام کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے اس کی کیٹیگری سلیکٹ کر لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا یہ ٹاپک ہی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو میری تو یہ سٹوری تو نہیں ہے نا، یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں. میں نے آرٹیکل لکھا ہے ایک ہیلتھ سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، تو اس پہ ڈیفینیٹلی میری کیٹیگری ہیلتھ ہونی چاہیے. ہیلتھ کو میں اگین اس کو، چلے میں ابھی اس کو ریفریش کرتا ہوں، دوبارہ سے اس پیج پہ، ہوم پیج پہ آتا ہوں. تو مجھے اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ پہلے ایک نظر آ رہا تھا آرٹیکل، اب مجھے 2 نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے گا، اب اس کی کیٹیگری کون سی ہے؟ جنرل ہے. وہ جو کیٹیگری بائی ڈیفالٹ آ گئی تھی، چونکہ ہم نے اس کو کیٹیگری نہیں دی تو جنرل آ گئی، اس کو کیٹیگری دی تھی تو یہ سٹوری آ گئی. اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اگین، تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے جنرل ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. جیسے میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں ہیلتھ کیٹیگری کے ساتھ، تو یہ اس کی کیٹیگری بھی چینج ہو جائے گی. یہ دیکھیں اب آپ کو ہیلتھ کیٹیگری نظر آ رہی ہے. تو پوسٹ وغیرہ یہ ایک سیکشن ہوتا ہے، ایک بلاگ ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اور ٹیگز بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں. ٹیگز اگر ہم خود سے ڈالتے ہیں تو یہ ٹیگز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہاسپٹل ایک ٹیگ ہے، یعنی ہیلتھ کے آگے، ہیلتھ سے آگے نیچے ٹیگز ہے. جیسے آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو نیچے ٹیگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پہ دوبارہ آل پوسٹ میں جاتا ہوں، تو اب آپ کو یہاں پہ 2 آرٹیکل نظر آ رہے ہیں جو ہم نے پبلش کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کوئی ایڈٹ کر کے کچھ آپشنز موجود ہیں، یہاں پہ بھی کیٹیگری سیٹ کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ پبلک نہ ہو تو میں اس کو ڈرافٹ میں کر دیتا ہوں. یہ آرٹیکل جو ابھی ہم نے ہیلتھ والا پبلش کیا تھا، جو کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس وقت ویب سائٹ پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں یار ابھی یہ نظر نہ آئے، اس پہ ابھی میں نے کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے. تو میں کیا کروں گا، سمپل اس کو کوئک ایڈٹ میں جاؤں گا، اور یہاں پہ یہ پبلش اس کا سٹیٹس ہے، اس کا چینج کر کے ڈرافٹ کر دوں گا. یعنی یہ پبلک میں نہیں ہوگا، لوگوں کو نظر نہیں آؤگا، لیکن مجھے ڈیش بورڈ میں نظر آئے گا. میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں، تو یہاں پہ یہ دیکھیے اس پہ ڈرافٹ لکھا ہوا ہے. سو جب ہم اس یعنی فرنٹ پیج پہ جائیں گے ویب سائٹ پر، تو یہ آرٹیکل وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. یہ دیکھیے گا، یہ غائب ہو گیا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اسی طرح ٹیگز بھی کام کرتے ہیں. ٹیگز کیسے کام کرتے ہیں؟ ایڈٹ کریں گے، جہاں پہ کیٹیگریز کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو دیکھیں کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ اسی کے نیچے سیم ٹیگز بھی ہے. اگر آپ کوئی ٹیگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے ہاسپٹل کو آلریڈی ہم نے ٹیگ ایڈ کیا ہوا تھا، تو یہ ایڈ ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہم نے وہاں پہ ٹیگ پیچھے بیکنڈ پہ نہیں بھی ایڈ کیا ہوا، تو کم از کم یہاں پہ بھی اس کو کوئی اور بھی یعنی میڈیسن، مثال کے طور پہ میڈیسن کے نام سے
जैसे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, इसके आगे फौरन बाद मैंने कॉमा डाला है, ठीक है। ये देखिएगा मैंने क्या किया है, कॉमा डाला है, तो वो इस तरह एक टैब बन गया, एक बटन बन गया। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद अब देखूंगा रिफ्रेश करके कि ये आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। जी बिल्कुल आ गया है। इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखें इसकी हेल्थ की कैटेगरी आ रही है। और ये देखें ये वो टैग्स हैं जो अब नीचे नजर आ रहे हैं इस आर्टिकल के बिल्कुल आखिर में। ठीक है जी, ये हमारा सेक्शन हो गया है। अब ये इसलिए भी होता है, जैसे हेल्थ की कैटेगरी होती है ना, कि देखें कैटेगरी के बाद हेल्थ और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसी तरह टैग्स भी कैटेगरीज के तौर पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी वर्ड की जगह पे टैग वर्ड आता है। जैसे मैं हॉस्पिटल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे टैग हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड मुख्तलिफ आर्टिकल्स इसमें आएंगे। ठीक है जी, ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। ये हमारा पोस्ट वाला सेक्शन हो गया। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि जब हम थर्स्टी क्रो पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ये पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जब हम यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे क्लिक करते हैं, जैसे ही कराची जो के इलेक्ट्रिक इसको कहते हैं, के इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक का एक ये इदारा है जो कराची में बिजली सप्लाई करता है। तो इनकी ये इमेज नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये इमेज नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं फीचर्ड इमेज। क्या कहते हैं जी? फीचर्ड इमेज। तो ये फीचर्ड इमेज बिल्कुल कैटेगरीज के नीचे टैग्स और टैग्स के नीचे फीचर्ड इमेज नज़र आ रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं इसको कि ये फीचर्ड इमेज, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई फीचर इमेज डालना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे सर्च करता हूँ हेल्थ टॉपिक और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस आर्टिकल के साथ एक तस्वीर भी आनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टॉपिक ले लेता या ये इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा टॉपिक जिस तरह का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप चीज़ें ज़ाहिर बात है डाउनलोड करेंगे ना, ठीक है। या मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ठीक है। और मैं ये फीचर्ड इमेज है यहाँ पे, इसको फीचर्ड इमेज क्लिक करता हूँ और अगेन ये देखिएगा मीडिया लाइब्रेरी, ये वो मीडिया लाइब्रेरी है जहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ पिक्चर्स मौजूद होंगी। यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है क्योंकि हमारी तो वेबसाइट ही बिल्कुल फ्रेश है, तो इसलिए यहाँ पे इमेजेस नहीं है। अपलोड में जाएंगे, अगेन सेलेक्ट फाइल्स करेंगे और ये जो अभी इमेज आपने डाउनलोड किया है, ये पता नहीं अभी ये फॉर्मेट AVI फॉर्मेट है, ये इसको सपोर्ट करता है या नहीं देख लेते हैं। खैर ये अपलोड हो गई, ये इमेज हो गया, तो मैं इसको नया वाला नहीं करता, मैं इसी को ये देखें यहाँ पे क्लिक करना है आपने, सेट फीचर्ड इमेज, इसको आपने सेट किया, यहाँ पे नज़र भी आ गया आपको। अब आप अपडेट करें, अब आपने अपडेट किया और अब आप इस पेज को रिफ्रेश करें। इस पेज को रिफ्रेश किया तो अब आपको ये इमेज भी नज़र आ रहा है जैसा कि इस वेबसाइट में ये इमेज नज़र आ रहा है। और नीचे यानी टाइटल भी है, इमेज भी है, इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं, और नीचे पूरी की पूरा आर्टिकल है या तहरीर है या न्यूज़ है या ब्लॉग है, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा टाइटल है, इन दोनों में फ़र्क क्या है जी? यहाँ पे टाइटल ऊपर है, इमेज नीचे है, डिस्क्रिप्शन उसके नीचे है। यहाँ पे क्या है, इमेज सबसे ऊपर है, टाइटल नीचे है, और इसको कहते हैं मेटा डाटा, ये मेटा डाटा उसके नीचे है, और उसके नीचे जो है ना वो आर्टिकल है या डिस्क्रिप्शन है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये डिज़ाइन के अंदर चीज़ें आएँगी, जब हम वेबसाइट बनाएँगे, तो ये डिज़ाइन के अंदर आएगी। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं, जो पहले इमेज को लेके आते हैं, बाद में टाइटल को लेके आते हैं। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो टाइटल पहले आता है और इमेज बाद में आता है। तो ये डिपेंड करता है थीम टू थीम कि आप किस थीम पर काम कर रहे हैं, किस थीम पर आपने वेबसाइट बनाई है। तो अगला हमारा टॉपिक यही है। अच्छा जी, चलिए साथ-साथ ही क्लियर कर लेते हैं। ये वही मीडिया है जो आपको मैंने दिखाया था कि जब हमने अपलोड किया, अच्छा इसी इमेज को आप रिप्लेस करके या रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये बात भी क्लियर हो गई। दोबारा वैसे ही
امیج آپ اپلوڈ کریں گے. تو یہ پوسٹ والا سیکشن کلیئر ہو گیا. اب آ جاتے ہیں میڈیا والے میں. میڈیا والے میں کیا ہوا؟ یہ میڈیا والا سے مراد یہ ہے، اس میں آپ MP3 MP4 یا امیجز JPG PNG یہ یہاں پہ ساری کی ساری فائلیں ہوں گی، وہ امیجز کی شکل میں ہوں، وہ ویڈیو کی شکل میں ہوں، یا وہ ڈاکومنٹ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ MS Word کی فائل ہو. یہاں پہ یہ وہ میڈیا کا سیکشن ہے جہاں پہ آپ جو بھی فائل اپلوڈ کریں گے وہ نظر آئے گی. آپ پوسٹ پبلش کرنے کے دوران بھی اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپشن آئے گا. اور یہاں سے ڈائریکٹلی بھی آپ میڈیا میں جائیں گے، میڈیا میں جا کے یہاں پہ ایڈ نیو میڈیا میں جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی امیج آپ ابھی سے ہی اپلوڈ کر لیں گے جو کہ بعد میں آپ کے کام آئے گا. اب یہ اپلوڈ تو ہو گیا ہے، یہ ہمارے سٹوریج میں آ گیا ہے، ویب سائٹ کی جو سٹوریج ہے اس میں آ گیا، لیکن یہ ہمیں ویب سائٹ پہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ویب سائٹ میں کہیں یہ یوز کیا بھی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے پاس ایک میڈیا کے اندر امیج آ گیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی پریکاشن یہ بھی ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ صرف وہی امیجز رکھیں جو آپ ویب سائٹ میں یوز کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں. جو یوز لیس فائلیں ہیں، جو امیجز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ خام میں اگر یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی آگے فرنٹ پیج پہ، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ سٹوریج کا ایک برڈن ہے، ہیوی برڈن ہے، جو کہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے. ویب سائٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہوتی ہے اگر آپ نے فائلیں خام میں رکھی ہوئی ہیں، جن یوز لیس فائلیں ہیں، چاہے وہ ڈاکومنٹ ہیں یا ویڈیوز ہیں یا کچھ بھی ہے. یہاں پہ آپ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ اس کے اندر بس یہی ہے، میڈیا لائبریری ہے اور ایڈ نیو میڈیا ہے. یہ ایک ایسا سیکشن ہے جس میں میڈیا سے مراد آپ کو بتا دی MP3 MP4 ڈاکومنٹ کی فائلیں بھی، MS Word کی فائلیں بھی یہاں پہ اپلوڈ کی جا سکتی ہیں، جن کو ہم ویب سائٹ کے فرنٹ پہ دکھا سکتے ہیں. یہ میڈیا کا سیکشن ہو گیا. اسی طرح یہ پیجز ہے، یہ وہ پیجز ہیں جس طرح پوسٹ ہوتی ہیں اسی طرح یہ پیجز ہوتے ہیں. پوسٹ کے اندر کیٹیگریز اور ٹیگز کا الگ اضافی آپشن ہے، لیکن پیجز کے اندر کوئی اس طرح کا آپشن نہیں ہے، یعنی پیج کی کیٹیگری نہیں ہوتی. اب یہ پیج کون سا پیج ہے؟ اگر ہم نے بلاگ وغیرہ ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لیے پوسٹ وغیرہ میں جانا پڑے گا. اگر ہم نے کوئی بزنس ویب سائٹ بنانی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہماری HPK ہے، یا مثال کے طور پہ یہ ڈیمو ویب سائٹ ہے جو ہم نے بنائی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے جی، یہ پیجز ہے. یہ بہت پرفیکٹ ایگزامپل آ گئی جی. چلے میں سب لوگ جو ہے نا وہ ابھی فی الحال بند کر رہا ہوں. یہ پرفیکٹ ایگزامپل آ گئی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوم بھی ایک پیج ہے، اباؤٹ ایک پیج ہے، سروسز ایک پیج ہے، ٹیم ایک پیج ہے، پورٹ فولیو بھی ایک پیج ہے، بلاگ والا بھی ایک پیج ہے، کانٹیکٹ بھی ایک پیج ہے. لیکن سب میں فرق بلاگ کا آ رہا ہے. اس کے اندر بلاگ جو ہے یہ وہ پیج ہے جس کے اندر بلاگ ہوں گے، اور بلاگ میں وہ والے آرٹیکل ہوں گے جو کہ ہم پوسٹ کے اندر شیئر کریں گے یا پبلش کریں گے، جبکہ پیجز وہ ہوں گے جو ہم یہاں سے پیجز کریٹ کریں گے اس سیکشن سے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سیمپل پیج پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو ختم کرتا ہوں. یہ سیمپل پیج پڑا ہوا ہے، اس کو ہم ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ سیمپل پیج. اس سیمپل پیج یہاں پہ اس کا URL دیکھیں. یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پیج کا URL ہے. اگین کلیئر کریں بات. یہاں پہ ہم پوسٹ میں جاتے ہیں، پوسٹ کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں تو اب زیادہ کلیئر ہوگا. اس کو بھی ویو کرتے ہیں ہم. اس کو ویو کیا تو دیکھیں یہ کیا ہے، ہیلتھ از امپورٹنٹ سلیش کے بعد سمپل یہ چیز آ رہی ہے. اسی طرح یہ بھی پیج ہے تو سلیش کے بعد یہ چیز آ رہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پوسٹ مطلب بالکل اس کی سمپل سی ڈیفینیشن یا سمپل سی بات آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے.
پوسٹ وہ چیز ہے جس کو ہم ڈیٹ کے ساتھ پبلش کرتے ہیں. دوبارہ میں بتا دوں، پوسٹ یہ چیز ہے، وہ پیجز ہے یا وہ سیکشنز ہیں، وہ پیجز ہیں جن کا تعلق ڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ڈیٹ کے حساب سے پبلش ہوتے ہیں، اور یہ ڈائنامک ہوتے ہیں. ڈائنامک سے مراد یہی ہے کہ اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز، جیسے یہ دیکھیں اس میں ڈیٹ بھی آ رہی ہے، اس میں جس نے پبلش کیا وہ بھی آ رہا ہے، کیٹیگری بھی آ رہی ہے، ٹائٹل ٹیگز بھی آ رہے ہیں، اور ٹائٹل بھی آ رہا ہے، ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے. جبکہ سیمپل پیج میں سمپل کیا چیز ہے، ٹائٹل ہے اور صرف ڈسکرپشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو نہ تو یہاں پہ کیٹیگری نظر آ رہی ہے، نہ آپ یہ پتہ چل رہا ہے کس نے آرٹیکل یہ پبلش کیا، نہ اس میں نیچے جا کے ٹیگز نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، سیمپل پیج کو اور پوسٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں، تو آپ کو دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. یہ دیکھیں، سیم سیم دونوں کا فریم دونوں کا سیم ہے. یہ دیکھ رہے جی آپ، دونوں کا فریم سیم ہے، لیکن ایک پیج ہے، یہ والا پیج ہے اور یہ والی پوسٹ ہے. پیج کے اندر آپ کو کیٹیگریز یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. یہ دیکھیں کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں، جبکہ پوسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ کیٹیگریز بھی نظر آ رہی ہیں اور ٹیگز بھی نظر آ رہے ہیں. جبکہ پیج کے اندر یہ آپ کو نہ تو کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی ٹیگز نظر آ رہے ہیں. البتہ آتھر اس کا ضرور ہے، البتہ فیچر امیج اس کا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ امیج نہیں نظر آتا فرنٹ پیج پر. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہے جی. یہ فرنٹ پیج پر امیج یہاں پہ نظر نہیں آتا. یہ وہ پیجز ہیں جو ہم نے اسٹیٹک پیجز اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنے کے لیے بنائے ہوتے، یہ بنا سکتے ہیں. جیسے یہ والا بلاگ، سوری یہ اباؤٹ والا پیج ہے، اباؤٹ والے پیج پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، ہوم پہ کلک کریں، اگین ہوم والا پیج کچھ اور طرح کا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اباؤٹ والے پیج پہ آئیں تو کچھ اور طرح سے ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی کمپنی کی انفارمیشن الگ الگ پیجز پر الگ الگ طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو ہم پیجز بنائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہوگی ہے سب کو. اگر ہم الگ الگ پیجز بنا کے، مثال کے طور پہ سروسز شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پوسٹ بنائیں گے یا پیج بنائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم اپنی مرضی سے اپنی وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں نا سروسز، تو ہم کون سا ہم کیا بنائیں گے؟ پیج. ہم اپنی ٹیم کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹیم کا ایک الگ سے پیج بنا کے اس پہ ٹیم کی انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو ہم پیج بنائیں گے، نہ کہ پوسٹ بنائیں گے. تو یہ دیکھیں، اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ کوئی ڈیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. کوئی ٹیگ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. کوئی فیچرڈ امیج نظر آ رہا ہے؟ نہیں. کوئی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ نہیں. نہ ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ کس نے یہ پوسٹ پبلش کی ہے، کیونکہ یہ پیج ہے اس لیے اس کا آتھر یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہا. تو یہ دیکھیں، ٹیم ہے، یہ اس کمپنی کی ٹیم ہے، تو یہ ٹیم کو دکھانے کے لیے ٹیم میں کون کون لوگ ہیں، کون سی او ہے، کون فلاں ہے، یہ اس کی انفارمیشن ہے، ٹیم والا پیج ہے. اسی طرح یہ پورٹ فولیو والا پیج ہے کہ جو وہ اپنے کام دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر، تو یہ کیے ہوئے کام کلائنٹ کے وہ دکھانا چاہتے. تو اسی طرح کانٹیکٹ والا بھی پیج ہی ہوگا، اور یہ پیج بھی ایسے ہی ڈیزائن الگ سے ڈیزائن ہوگا اس کا. اس میں کیا ہوگا؟ انفارمیشن ہوگی فارم کی شکل میں، کوئی بھی سبمٹ کرے گا. اسی طرح کال کرنا چاہے، ای میل کرنا چاہے تو وہ بھی ان کا آفس ہوگا، آفس آورز ہوں گے، ای میلز ہوگی، اور جیسے ایف اے کیوز ہوتے ہیں یہ انہوں نے ڈال دیے ہوئے ہیں. یہ مطلب یہ ان کی ریکوائرمنٹ تو ہم نے ڈال دی ہے. صحیح ہے. اور ہوم پیج پہ آئیں گے تو یہ بھی ایک ہوم پیج ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہوم پیج. ہوم پیج پہ اپنی الگ سے انفارمیشن موجود ہے. اس کو ایک بار ذرا پھر دیکھ لیں. اباؤٹ والا پیج، یہاں پہ لنک کیا آ رہا ہے؟ اباؤٹ. سروسز والا پیج، یہاں پہ لنک کیا آ رہا ہے؟ سلیش کے بعد سروسز. ٹیم والا پیج تو سروسز کا لنک، ٹیم والا لنک. پورٹ فولیو ہے تو پورٹ فولیو کا لنک. بلاگ ہے تو بلاگ کا لنک آ رہا ہے. اب یہ کانٹیکٹ والا ہے تو کانٹیکٹ کا یہاں پہ.
لیکن بلاگ والے پیج میں یہ سین ہے جو میں نے آپ کو بتایا الگ، وہ اس لیے ہے یہاں پہ لنک تو ہے بلاگ کا کہ یہ بلاگ کا پیج ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اسائن کر دیا یہ بلاگ کا پیج ہے، لیکن اس بلاگ میں مختلف قسم کے آرٹیکلز پبلش کیے جا سکتے ہیں۔ فی الحال انہوں نے یہ ایک ہی آرٹیکل ہے وہ پبلش کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ 5 اسٹریٹجیز فار سکسیسفل لیڈ جنریشن۔ ریڈ مور میں چلے جائیں یا اس پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا، یہ وہی والا دیکھیں ہیلو ورلڈ والا جیسے وہ پیج نہیں تھا، یہ وہ والا پیج اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے گا اس کے اندر سیم ویسے ہی ہے، کیٹیگریز بھی آ رہی ہیں، ایڈمن بھی آ رہے ہیں۔ اس میں اور ہمارے والے میں کیا فرق ہے، ڈیزائن کا۔ یہ دیکھیں ڈیٹ بھی آ رہی ہے، ایڈمن بھی آ رہا ہے، ہیلتھ بھی آ رہی ہے۔ اس میں بھی کیا آ رہا ہے، کیٹیگریز آ رہی ہے، لیکن اس میں ڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ یہاں پہ ہائیڈ کی گئی ہے، ڈیٹ ہم دکھانا چاہیں تو ڈیٹ بھی دکھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سمپل بات یہ ہے کہ یہ سیمپل پوسٹ ہے، اور سیمپل پوسٹ کو ہم ایڈٹ کریں گے تو کیسے کریں گے، یہاں پہ جائیں گے، اس کو میں اگین ختم کرتا ہوں، اور یہ بلاگ والا سیکشن آ گیا، بلاگ والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے گا میں اس کو ختم کرنا چاہوں، اس سیکشن کو میں ختم کرنا چاہوں، میں اپنی مرضی سے اس کو وائٹ بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ختم کرنا چاہوں، یہاں سے ختم ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، یہ ڈیلیٹ میں نے کیا، اپڈیٹ کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس پیج کا نام میں کوئی بھی رکھ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اباؤٹ آور کمپنی، یعنی کہ کمپنی کے بارے میں انفارمیشن مجھے یہاں سے کوئی بھی یوزر آئے اور کمپنی کے بارے میں انفارمیشن کولیکٹ کر لے، تو یہ وہ والا پیج میں نے بنا دیا، مثال کے طور پہ سمپل سا۔ تو میں نے کیا کیا، اس کو اگین ریفریش کیا، اور یہ دیکھیں اباؤٹ آور کمپنی، اور کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کے بارے میں مشن، ویژن وغیرہ جو کچھ بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگین یہاں پہ آپ نے یو آر ایل چینج نہیں کیا تھا تو اس لیے چینج نہیں ہوا۔ تو آپ پیج میں اب یہ دیکھیں دونوں میں فرق بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو فرق دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پہ آپ پوسٹ میں گئے، پوسٹ میں جا کے آپ نے یہاں پہ ایڈٹ کیا، یہاں پہ آپ کو کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پیج، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ جب پوسٹ میں جائیں گے تو پوسٹ کے اندر آپ کو لکھا ہوا یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے پوسٹ، تو یہ بہت بڑا کلو ہے، ایک نشانی ہے، سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ جو کھلا ہوا ہے نا، یہ کیا ہے، یہ پیج ہے یا پوسٹ ہے۔ ایک دوسری نشانی کیا ہے، وہ اس میں کیٹیگریز ہیں، پوسٹ میں ٹیگز ہیں، پیج میں یہ کیٹیگریز اور ٹیگز نہیں ہوتے، البتہ یہاں پہ بھی پیج لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا یو آر ایل یہاں سے اگین کلک کیا، یہ اباؤٹ آور کمپنی یہاں پہ میں نے کاپی کیا اور اس کو میں نے پیسٹ کر لیا، اور جیسے میں اس کو ختم کروں گا تو اب یہ اباؤٹ ڈیش آور ڈیش کمپنی اس طرح یہ پیج بن جائے گا، تو میں اس کو پبلش کر سکتا ہوں آسانی سے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پبلش کیا تو اس کا یو آر ایل چینج میں نے ریفریش کیا تو اب یہ پھر پیج ناٹ فاؤنڈ کرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سیمپل پیج والا میں نے پیج لنک اوپن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا انٹرنیٹ کا شاید کوئی ایشو آ رہا ہے میرے پاس، البتہ وہی میں نے آپ کو بتایا، جیسے یو آر ایل اس کا چینج کریں گے تو اس کا بھی یو آر ایل چینج ہو جائے گا۔ تو ہم واپس جاتے ہیں ڈیش بورڈ میں، یہ کمنٹس کا سیکشن ہے، یہ کمنٹس کا سیکشن وہ ہوتا ہے کہ نیچے کوئی کمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پیج ہے۔ اب یہ بھی ایک ڈفرینس ہے دونوں میں، پیج میں اور پوسٹ میں، یہ بھی ایک ڈفرینس ہے۔ آپ جب پوسٹ میں جاتے ہیں، پوسٹ کا ویو کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیے گا پوسٹ کے نیچے کمنٹ کا سیکشن موجود ہے، دیکھیں یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ بھی یہ فرنٹ پیج ہے، فرنٹ پیج پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کمنٹ آپ نیچے کر سکتے ہیں پوسٹ کے، اور یہ دیکھیے پیج ناٹ فاؤنڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ والا پیج یہ وہی والا پیج ہے، اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں اب یو آر ایل بھی اس کا چینج ہو گیا، لیکن فرق کیا دونوں میں، اس میں کمنٹ کا سیکشن نیچے ہے، یہاں پہ کمنٹ کا سیکشن نیچے نہیں ہے۔ دونوں کے پیج کو ایڈٹ کر کے چیک کریں، دونوں میں پھر اس میں بھی فرق ہوگا بیک اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔
यहाँ पे ये देखिएगा डिस्कशन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखिए डिस्कशन का अलाउ कमेंट्स, कि आप ये चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आए और नीचे आपके इस पोस्ट पर या इस आर्टिकल के नीचे आके कमेंट कर सके। अगर आप अलाउ करेंगे तो कमेंट कर सकेगा कोई भी आके, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो कमेंट नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ से इस पेज को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करता हूँ तो नीचे देखिएगा कमेंट वाला सेक्शन गायब हो गया है, ठीक है? कमेंट वाला सेक्शन गायब हो गया है और यहाँ पे भी डिस्कशन है, यहाँ मैं अलाउ नहीं किया हुआ इसीलिए वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो पेजेस जो है उसमें 1-2 चीज़ों का 3 चीज़ों का फ़र्क है, कुछ चीज़ें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या प्रोफ़ेशनली पेज के नीचे कमेंट का सेक्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये भी देख लें आप, मिसाल के तौर पे ये अबाउट वाला पेज है, अबाउट वाले पेज के आपको नीचे देखें कोई भी कमेंट का सेक्शन नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? जब आप ब्लॉग में जाएँगे और किसी आर्टिकल को ओपन करेंगे तो फिर देखेंगे कि नीचे कमेंट का सेक्शन है तो बिल्कुल है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ये चूँकि आर्टिकल है तो इसके नीचे ब्लॉग का सेक्शन है। प्रोफेशनली भी और रिकमेंडेशन भी यही है कि लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और उस आर्टिकल के बारे में फीडबैक देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो नीचे कोई भी फीडबैक देगा तो वो नीचे कमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे आप फेसबुक की पोस्ट होती है, फेसबुक की पोस्ट है, उस पे जाते हैं आप और नीचे कमेंट कोई भी आके कर सकता है। ये सेम वैसे ही है। 1-2 चीज़ें रह गई हैं, तो ये वो वाला कमेंट का सेक्शन है, तो जो भी कमेंट्स वगैरह नीचे आएँगे, यूज़र कोई भी कमेंट नीचे देगा यहाँ पे, तो हमें वो कमेंट नज़र आएगा यहाँ पे, इस सेक्शन पे, ठीक है? टेस्ट कमेंट, मतलब मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट दे के चेक करता हूँ कि कमेंट आता है कि नहीं। तो ये देखिएगा मैंने प सबमिट किया है, तो मेरे आईडी से, मेरे नाम से, ये तस्वीर से ये देखिए कमेंट आ गया है। कमेंट क्या है जी? टेस्ट कमेंट, ठीक है? इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। यूज़र जो है ना वो क्योंकि एडमिन नहीं होता तो वो कमेंट एडिट नहीं कर सकता। ये कमेंट जो आ रहा है यूज़र की तरफ से, अच्छा ये 2 आ गए हैं जी। मेरे ख़्याल में आपने ना लॉगिन किया हुआ है, किसी ने लॉगिन किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये टेस्ट, एक बार टेस्ट कमेंट है और ये वाला टेस्ट किसी और ने कमेंट कर दिया है। ऐसे ही है जी। चूँकि ये मेरे यूज़र नेम से आ रहे हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है सीन। ठीक है जी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये कमेंट्स आपको कहाँ नज़र आएँगे? यहाँ नज़र आएँगे। ये देखिए 2 कमेंट्स आ गए, ठीक है? ये वो कमेंट्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसको मैं अलाउ कर सकता हूँ, अनअप्रूव भी कर सकता हूँ। यानी मैं दिखाना चाहूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं इनअप्रोप्रिएट कोई नामुनासिब किसी ने कमेंट कर दिया है या बैड फीडबैक दे दिया है, बुरा कमेंट दे दिया है, तो मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और उसको अनअप्रूव करूँगा तो वो कमेंट यहाँ से हट जाएगा। मिसाल के तौर पे ये कमेंट है, इसको मैंने अनअप्रूव कर दिया तो मैं वेबसाइट पे जाके देखता हूँ तो ये वाला कमेंट जो मेरा कमेंट है वो हट जाएगा। ये देखें, योर कमेंट इज़ वेटिंग मॉडरेशन, दिस इज़ अ प्रीव्यू। ये कमेंट अब नज़र नहीं आ रहा किसी को भी, ठीक है जी? तो ये एक सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँगा तो ये यहाँ से बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा जी, तो ये कमेंट वाला सेक्शन हो गया। यहाँ तक ये डैशबोर्ड भी हमने इसमें विज़िट कर लिया और हमने ये 4 सेक्शन पढ़ लिए हैं, एक पोस्ट वाला, मीडिया वाला, पेजेस वाला और कमेंट्स वाला। उस कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये बाकी 4 कवर करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पर ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन की जा सकती है। ये जो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत वेबसाइट के पेजेस हैं। ये इनकी बुनियाद पर ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उससे जो हमारे अगला टॉपिक होगा, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें यही होगा कि थीम्स यानी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और उसमें फंक्शंस कैसे ऐड करते हैं, वो प्लगइन्स होते हैं, और यूज़र्स कैसे काम करते हैं, टूल्स कैसे काम करते हैं, उन सेटिंग्स में और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये कल हमारा होगा। एक चीज़ बस लास्ट चीज़, कि ये जो यूज़र था, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये पोस्ट को पब्लिश करने वाला ये यूज़र, उसका नाम है एडमन। यहाँ पे इसका क्या नाम है? एडमन। तो मैं यूज़र में जाता हूँ
یوزرز میں، تو یوزر والا بھی سیکشن ہے. اس میں یہ یوزرز ہیں، ایک وقت میں یہ ایک یوزر ہے، اس سے زیادہ یوزر بھی میں ایڈ کر کے، جیسے یہ سندس نے کمنٹ کیا ہے تو میں سندس کو بھی یوزر بنا کے سندس بھی کمنٹ کرے گی تو اب اپنے نام سے کمنٹ کر سکے گی. میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. جو نیچے کمنٹ آئے گا تو یہ سندس کے نام سے آ رہا ہوگا یہ کمنٹ. ٹھیک ہے، یہ والا کمنٹ. ٹھیک ہے، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایڈمن کی جگہ پہ، یہ ایڈمن نام کی جگہ پہ یہ آرٹیکل لکھنے والے کا اپنا نام میں لکھنا چاہتا ہوں. تو جو بھی یوزر میں نیا ایڈ کروں گا اس کو بھی الاؤ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا نام یہاں پہ ایڈ کر لے. اور میں ورنہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو میں ایڈٹ کروں گا، ایڈٹ کر کے یہ تو ہو گیا یوزر نیم، یہ والا یوزر نیم ہے اور یہ چینج نہیں ہو سکتا. جب آپ نے پہلی بار ویب سائٹ میں انٹری ماری تھی تب آپ نے جو یوزر نیم بنا لیا تھا وہ یوزر نیم وہی رہے گا. البتہ آپ پاسورڈ ضرور چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. وہ پاسورڈ بنا ہوا ہے لیکن اس پاسورڈ کو میں نیا پاسورڈ بنانا چاہوں تو یہاں سے بنا سکتا ہوں. فی الحال میں نہیں بنا رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نام کی جگہ پہ، یہ دیکھیں یہ نام ہے، اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھا آئے. تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپشن آ رہا ہے ڈسپلے نیم پبلکلی، یعنی لوگوں کو کیا یہاں پہ ایڈمن دکھانا ہے میں نے یا کچھ اور دکھانا ہے. یوزر تو چینج نہیں ہو سکتا لیکن میں دکھانا یہاں پہ نام کچھ اور چاہ رہا ہوں تو وہ نام چینج کر سکتا ہوں. تو میں کیا کروں گا، یہاں پہ میں لکھوں گا عرفان، یا فرض کر لیتے چلے عرفان ہی میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ میری پروفائل لگی ہوئی ہے. تو جیسے میں نے اب پہلے یہ دیکھیے گا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ کو ایک ہی آپشن نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ یہاں پہ لکھیں گے عرفان تو آپ کو یہاں پہ دو آپشن نظر آئیں گے، ایک ایڈمن والا اور ایک عرفان والا. یعنی اب آپ عرفان نام سے پبلکلی یہ آرٹیکل پبلش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ اس کی جگہ ایڈمن کی جگہ پہ کیا نام آ رہا ہے. لے جی یہ دیکھیں اب آ گیا جی یہ نام، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے عرفان.